السلام علیکم یونس بھائی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو مولانا تھے یا دینی جو بھی سربراہ تھے ان لوگوں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے اور ایکسکیوز دے دیا ہے. تو کیا ان کے ایکسکیوز دینے سے ہماری رقم جو ہم نے انویسٹ کی تھی یہ سوچ کر کہ یہ ایک جو ہے اسلامک اسکیم ہے جس میں انٹرسٹ فری ورلڈ کا نام دیا گیا تھا. ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بینک میں پیسے رکھیں گے تو اس پہ انٹرسٹ آئے گا جو کہ ہمیں حرام ہے. اور یہاں پر جو ہے اسلامک یہ ہے اس کا جو سلوگن بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ انٹرسٹ فری ورلڈ. اور پلس اس میں علماء لوگوں نے جو ہے اس کو پروموٹ کیا یا پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ لوگ جڑے. اور ایسے کرتے کرتے اینڈ میں ہم جیسے بیوقوف اور ناکارہ اور ناسمجھ لوگ جڑ گئے جنہوں نے صرف اندھا اعتماد کیا ان کی داڑھیوں پہ اور ان کے اسٹاف کے ممبرس جو کہ ہم لوگ جاتے تھے میرا روڈ پر میں نے لگایا تھا تو میرا روڈ پہ جب بھی میں جاتی تھی تو وہ لوگ وہ جو اسٹاف ممبرس تھے وہ نماز پڑھتے تھے دینی باتیں پورا ماحول ایسا دینی تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو یہ کیسے ہم کو دھوکہ دیں گے. تو یہ ایک طریقے سے جال بچھایا گیا نا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور انٹرسٹ فری ورلڈ کے نام پر. تو صرف اس لیے پیسہ لگایا میں نے تو کم سے کم کیونکہ میں جو ہے ایک دم میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ بیوقوف اور ان پڑھ اور جاہل انسان ہوں میں. جس نے بے سمجھی میں نا سمجھی میں صرف یہ سوچ کے کہ نہیں یہ لوگ سب جو ہے اسلام پہ اتنے اسلام کے پابند ہیں تو یہ لوگ کیسے ہم کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اور وہاں پر آنے والے جتنے انویسٹرس تھے تو میں جب بھی دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ سب ماشاء اللہ اتنے جانکار اور اتنے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے اور مجھ سے زیادہ جو ہے عمر رسیدہ لوگ تھے. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کیسے کر سکتے ہیں ایسا بے وقوفی اگر میرے سے ہو بھی جاتی ہے تو. اور استخارہ کر کے آؤ تو میں نے خود نے بھی استخارہ کر کے لگائی تھی پیسہ. لیکن ابھی یہ لوگ بولیں گے کہ تم نے تو اپنی مرضی سے میں نے جب بھی بات کی ہوں میں چاچا سے اکثر وہ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں تو چاچا نے بھی میری بہت بار آگے بات پہنچائے. اور میرے شوہر کو جو ہے پیرالائز کا اٹیک ہو گیا ہے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں صحیح سے. اور میری تینوں بیٹیاں ہیں تو میں اتنی کمزور ہوں نا اس طریقے سے کہ میں کہیں جا بھی نہیں سکتی ہوں ٹریول اپنی مرضی سے میں نہیں کر سکتی ہوں میرے گھر کے حالات کی وجہ سے. اور نہ میں اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں. ہاں تو مجھ سے زیادہ ایجوکیٹیڈ ڈگری ہولڈرس جو اس میں پھنس گئے. اور آپ لوگوں نے پھنسائے نا لوگوں کو کیونکہ لوگوں نے فالو کیے کہ دینی لوگ ہیں یہاں پر جڑے ہوئے جو بھی اس سے ہیں جڑے ہوئے یہ مولانا ہیں عالم فاضل لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں اس گروپ کو اس اسکیم کو. ہاں تو ان لوگوں نے فالو کیے اس لیے ہم لوگ اس کے بعد آئے. میں نے 2017 میں پیسے لگائی ہوں میں نے 2018 میں پیسے لگائی ہوں. میرے اپریل تک پیسے لیے گئے ہیں. اور میرے جیسے انسان کو یہ لوگ پیسے ایک بھی بار ریٹرن نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کیا مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جو مولانا لوگ ہیں یہ اس طریقے سے خالی یہ بول کر کے ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا ہم کو اس نے بولا اس نے بولا اور ہم لوگ اس کی وجہ سے ہم نے بولے جو مولانا توصیف الرحمن ہے یا جو بھی ہیں تو میں نہیں بولتی سمجھ سکتی کہ یہ لوگ جو ہے اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے. ان لوگوں کو تو اللہ کرے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ان کو ان کی تباہی بربادی اور جو بھی ان کو سزا ہے نا اللہ تعالی ہم کو دے کر بتائے رب العالمین کہ ہم لوگوں کو میری تو پوری زندگی بھر کی کمائی ہے. میرا پیسہ جو ہے حالانکہ آپ لوگوں کے سامنے میری رقم چھوٹی ہے لیکن مجھے بہت زیادہ سخت ضرورت ہے ابھی ان پیسوں میرے بچی کی شادی رکی ہوئی ہے میری بچی کی شادی آئی ہے ابھی دسمبر میں اور میرے شوہر کو پیرالائز کا اٹیک ہے اور میری زندگی بھر کی کمائی ہے کیونکہ میرے شوہر کی نوکری چھوٹ گئی ہے. تو یہ سب جو تین ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عقیل جدہ سے بات کی گئی تھی تو اس نے بیچ میں یہی انٹرویو میں بولا تھا کہ یہ ابھی ان کی نصیب لیکن ہمارے نصیب کو بگاڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے. سمجھے جیسے میں نے ایک بار قصہ سنا تھا ایک بزرگ تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو اللہ چاہے سو ہو جو اللہ چاہے سو لیکن جب ان کو وہ راستے سے گزرے تھے تو ایک آدمی نے انہیں پتھر مارا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو بولے کہ وہ آدمی نے کہا کہ تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو تم تو ہمیشہ کہتے ہو جو اللہ چاہے سو ہو تو پھر پتھر تو تم کو اللہ نے مارا تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ جو اللہ چاہے سو ہو تو میں نے یہ میرے اللہ نے منظور کیا تھا میرے مقدر میں تھا یہ پتھر لگنا لیکن میں مڑ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں کس نے منہ کالا کیا. اب کون ہے وہ جس نے مجھے پتھر مار کے اپنے آپ کو برباد کیا.
تو میں تو زندگی میں اور آخرت تک میں ان میں سے کسی کو بھی جو بھی اس کے رسپانسبل ہے، میں اللہ تعالیٰ میں کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گی، اور اللہ تو بھی ان کو معاف نہ کرنا اس وقت تک جب تک کہ ہم مظلوموں کا پیسہ ہماری رقم واپس نہیں کرتے۔ یہ کچھ بھی کہہ لیں یہ پلہ نہیں جھاڑ سکتے، اور یہ ہمارے نصیب کو برباد کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ لوگ یوں بول کر یہ بری الزامہ نہیں ہو سکتے۔ کم سے کم میری عدالت میں تو نہیں، اور اللہ کی تیری عدالت میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کبھی، میں نے تو ان کو معاف نہیں کیا۔ مجھ جیسے بہت سے انویسٹرز ہیں جو بول نہیں سکتے، جو آگے بڑھ نہیں سکتے، جو کمزور ہیں، اور ہم کو کمزور برباد کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور بھائی لوگ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، جو انویسٹرز ہیں، جو کمپلینرز ہیں، جو نان کمپلینرز ہیں، ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ویسا۔ اب 2 سال ہو گئے، آپ کب تک رستہ دیکھیں گے؟ ہم جیسے بہت سے مظلوم ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مضبوط اور جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن پر بہتر ہے، کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو آپ لوگ طاقتور ہیں، آپ اپنی طاقت بتائیں، اپنی یونٹی بتائیں۔ اب 2 سال تک بہت لڑے، میں نے کبھی کسی گروپ میں کوئی میسج نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن آج میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ابھی بہت لڑے، بہت کچھ کر چکے، اور بہت اسکیم بنا چکے، بہت سے پلان بنا چکے۔ اب اس پلان پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب پلیز جو ہے ابھی کچھ کیجئے، آپ کے لیے بھی، اور ہم جیسے ناکارہ کمزور لوگوں کے لیے بھی۔ اور یونس بھائی آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے، اور اگر شہباز بھائی بھی کچھ نہیں کریں گے، تو یہ آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ آپ کو کچھ کرنا ہوگا، صرف اپنے لیے نہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے، جس کے لیے آج تک آپ لڑے ہیں۔ تو آپ کو اس مہم میں اور اس لڑائی میں اینڈ تک ہم لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اس لڑائی سے الگ کر کے ہم لوگوں کو اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ پلیز سب لوگ میری بات پر غور کیجئے، اور اس لڑائی کو، ابھی تک ان لوگوں نے ہم کو بیوقوف بنایا ہے، تو اب اپنی جنگ جو ہے ہمیں خود لڑنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو ابھی فل ایک پلان کے ساتھ اور ایک بہت زیادہ یونٹی کے ساتھ کچھ کیجئے ایسا کہ ہم لوگوں کو، جن لوگوں نے بیوقوف بنایا، اتنے بڑے بڑے آپ لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں، اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا، تو اس کے لیے کچھ کیجئے کہ ابھی ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھلے بیوقوف بن گئے، لیکن ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور ہم بیوقوف ہیں، کمزور نہیں ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔